نہایت ہی بڑے احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام محترم، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ گلگسارا خالق کائنات کا بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نالین حق کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ فرمائے اور اپنا ہی محتاج فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، مجالس میں، محافلوں میں جہاں بھی جائیں گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اور اپنے مجالس کو گناہوں سے بھرپور کرنے کی بجائے نیکیوں سے مالا مال فرمائیں، خوبصورت گفتگو فرمائیں، کسی کا ناگہ پر چڑھانے کی بجائے اپنا نام پر چڑھائیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت بھی ہے، نعمت بھی ہے، انعام بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور زندگی اگر اس طرح گزرتی رہے تو یہ بڑی پیاری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوبصورت باتوں پر جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیم کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کی شہدادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک نظیم بستیوں کے ساتھ نسبت اور ارادت ہی میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور زندہ بھی رہیں تو ان کی نسبت و ارادت، اور موت بھی آئے تو ان کی نسبت و ارادت بھی آئے۔ تو میں پچھلے 2 اتواروں پہ نیا موضوع دیا تھا، ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ آئیں گی، جو تقویٰ کے اثرات کے حوالے سے میں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور 2 اتواروں پر الحمدللہ میں ابھی کرتا رہا ہوں۔ تو بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس یہ جو آج اتوار ہے اس پر حج کی مناسبت سے، ویسے تو حج کا موضوع بہت وسیع ہے، حج کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، مسائل کا علم جانتے ہیں کہ علماء ہیں، ان کا علم ہے، لیکن بہرحال فضائل و مسائل ایک وسیع موضوع ہے۔ پھر مکہ المکرمہ کے اجمالی فضائل، مدینہ المنورہ کے اجمالی فضائل، پھر انفرادی فضائل جو مقدس مقامات ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، یہ بہت وسیع موضوع ہے، بڑی وسیع گفتگو ہے۔ اس پر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے، اہل علم نے بڑی بڑی ذخیرہ کے کتابیں موٹی لے کر اس میں بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، بڑی بڑی پیاری کتابیں ملتی ہیں، اہل علم الحمدللہ اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی اہل علم سے ان کی صحبت سے 2-4 باتیں مل جاتی ہیں، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے، اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ میں حقیقت ہے جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو میں جب بھی بیان کے لیے کہیں نکلتا ہوں، درس دینے کے لیے نکلتا ہوں نا، تو میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں وہاں اہل علم ہوں گے، علماء ہوں گے، حفاظ کرام ہوں گے، حفاظرات ہوں گے، متخصصین ہوں گے، معلمین ہوں گے، مکلمین ہوں گے، کہیں پھر ان کی زیارت ہوگی، ان کی صحبت بیٹھے گی، ان سے مصافحہ ہوگا کہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں حدیث میں پاک پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے، پہلے فرمایا کہ منہ سے 2 بول سنے، کتنے
دو بول سنیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے محبت میں ان کے ساتھ دو لقمے کھائیں، پھر محبت کے ساتھ ان کے ساتھ دو قدم چلیں. صرف دو کا ذکر ہے، دو ہی بول ہے اور دو ہی شامل ہو. میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں اپنی کروا رہا ہوں. یہ جملہ آپ سے کرواتا ہوں، یہ بھی میرا ساتھوں کے غلاموں کی سنت ہے. پریشان نہ ہو گئے باقی آپ کھڑے کروانے، نعرے لگوانے اس بارے میں نے نہیں پڑھا، علماء نے پڑھا ہوگا. بہرحال روایت ملتی ہوگی، میں نے پڑھا. علماء سے بڑا پوچھے یہ بات ہے. ہاں یہ بات میں نے ضرور پڑھی اور میں اس پر کچھ شکل عمل ہو جائے کہ دوران گفتگو آقا علیہ السلام وقت پہ پوچھتے رہتے اے میرے علماء بتاؤ میں نے کیا کہا، بولیے میں نے کیا کہا. یہ جملہ میں نے ضرور پڑھا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ یہ تبادلہ خیال کرتا رہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی حال کی شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پر میں سرکار کی سنت زندہ کرتا رہوں، آپ صحابہ کی سنت زندہ کرتے رہیں. کیا پتہ آج کی یادائی آپ کو پسند آ جائے. تو بہانہ تو بننا ہے نا جی، وہ تو ہمارے دامن میں ہے کچھ نہیں. ہمارے دامن میں کیا، اگر آقا علیہ السلام کے غلاموں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اولیاء کرام کی صوفیاء کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، محدث مفسرین کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، بخشے ہوئے تھے، جنتی تھے، نیک تھے، پارسا تھے، پھر دین کی خدمت اتنی کی. میں ایک محدث کی بار پڑھ رہا تھا 28 سال اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈالی، دن رات حدیث پڑھ رہے تھے. ان کی مشیرہ قریب آتی اور وہ لقمہ توڑتی اور وہ سالن سا لگا کے منہ میں ڈالتے اور کھاتے رہتے. 28 سال نبی کی حدیث لکھتے رہے. کتابیں پڑھ کے دیکھو، ان کا ہمارے پر احسان ہے. آج ہاں ہمارے ہاں علماء کی قدر نہیں رہی تو علیحدہ بات ہے. اگر آج ہمارے دامن کے پیر پیار نہیں تو علیحدہ بات ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی جوتا پہن کے تو سارا بیڑا غرق کر کے چلے جاتے، کوئی علیحدہ بات ہے. اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. کوئی ہماری تباہی بربادی جو ہو رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہے اور اس سے غلط بھی نہیں ہے. اور میں کہتا رہتا ہوں معلمین کو، متعلمین کو، علماء کو، مدرسین کو، اللہ کے بندوں نہ توجہ رکھا کریں. ہاں بڑوں کے آنا جانا بھی نہ رکھا کریں، کہیں نظر بھی نہ رکھا کریں. تو ہماری نظر فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پوری کائنات میں سے، اہل ایمان میں سے علم نبوت کو، پیغام نبوت کو قیامت کی صبح تک لے جانے کے لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب نے چن چن کے لوگوں کو بلایا ہے، چنا ہے. تمہارا تو انتخاب ہو چکا ہے، تمہارا تو چناؤ ہو چکا ہے. رب نے تمہیں اپنی بارگاہ میں پسند کر لیا ہے. کام بھی اعلیٰ ہے، شعبہ بھی اعلیٰ ہے، شغل بھی اعلیٰ ہے. جس نے پسند کیا وہ خود بھی اعلیٰ ہے. تو جس کام کے لیے پسند کیا وہ کام بھی اعلیٰ ہے، جس کا کام ہے وہ بھی ہماری تو خوش نصیبی ہے. اس لیے تو حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی علیہ الحسینی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل علم، بڑوں کے دروازوں پہ آنا جانا چھوڑ دے، وگرنہ تیرا علم میلا ہو جائے گا. تیرا علم ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا جاننے کی محترم. اللہ تعالیٰ مہربانی. عرض کر رہا تھا فقط 2 بول اور 2 ہی لقمے اور 2 ہی قدم، یعنی اہل علم کے ساتھ چلنا. سبحان رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. کتنی؟ 2 جنتیں. کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. ہمارے اوپر سکتہ تاریہ ہو گیا، پتہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈک ہے، کوئی اتنی گرمی بھی نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام کے آپ کی شہزادوں کی بارگاہ ہے. اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی کہ اس وقت ہم کس عظیم مسجد کی بارگاہ میں بیٹھے اور کہاں بیٹھے ہیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ میرے کا موضوع چل رہا تھا بڑا خوبصورت تقویٰ کے اثرات. میں نے اس کو 2 پاروں میں تھوڑا سا بیان کیا ہے. ابھی آج میرا ویسے دل کر رہا تھا کیونکہ میں نے بات کر دی ہے کہ مکہ المکرمہ کے اجمالی فضائل بہت زیادہ ہیں اور انفرادی طور پر جو بیت یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو مقدس مقامات جو باہر ہیں ان کے فضائل علیحدہ ہیں. مدینہ المنورہ کی اجتماعی فضائل علیحدہ ہیں اور انفرادی فضائل علیحدہ ہیں. فضائل حد کے علیحدہ ہیں، مسائل علیحدہ. ایک وسیع موضوع ہے. صرف 2 باتیں 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وقت کے اندر میں حاضری لگوانے کے لیے یاد دہانی کے دن میں دل کر رہا تھا کہ حاضری لگ جائے. اور آپ کے شہزادے ان کی ماشاءاللہ تمہیں خوش ہو جائے گی کہ آج یہاں حج کی مناسبت سے 2 باتیں ہوئی ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریبہ کتاب سے سورۃ العمران ہے، 4تھا پارہ ہے. اس کی ایت المستقبل کا میں نے آخری جز تلاوت کیا ہے. بڑی مشہور ہے اس کا آخری جز. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ابھی الفاظ ہے، اندازہ لگائیں قربان گئے کہ رب نے ابھی حج کا ذکر نہیں کیا، حج کی فرضیت کا ذکر نہیں کیا، بیت اللہ شریف کا بھی ذکر بعد میں کیا ہے، منکر کا ذکر علیحدہ کیا ہے، اپنے بے نیاز ہونے کا ذکر علیحدہ کیا ہے. رب نے شروع میں ایک فتویٰ لگایا ہے اور پہلے اگر کس طرح فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے قرآن کے سمندر میں غوطہ ہونے والے، میرے کلام کو پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، تدبر کرنے والے، اس میں تفکر کرنے والے، ایک بات ذہن میں رکھ لے، کوئی بات تیرے ذہن میں آئے یا نہ آئے، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تیرے شعور میں آئے نہ آئے، قصور تیری عقل کا ہے، شعور کا ہے، سمجھ کا ہے، علم کی کمی ہے، پر لا ریب فیہ، میرے پورے کلام میں کوئی شک نہیں کہ رب نے شروع میں عطا کرنا. جس طرح ایک اور بات بڑی خاص ہے، رب نے فرمایا بھی بات سنی، تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرنا، بہادری نہیں کرنا ہے کہ تو میرے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، کہ میں مساجد بنا رہا ہوں، میں مدارس بنا رہا ہوں، میں بڑا کچھ خراب کبیر بھی سن، یہ کوئی کمال تیرا نہیں ہے. مما، یہ باتیں بڑی قابل توجہ، مما یہ اس میں سے ہے، رزقناہم جو رزق ہم دے رہے ہیں، یہ کمال تیرا نہیں ہے. رزق کمانے کی طاقت، یہ قوت، یہ سمجھ، یہ عقل، یہ شعور، یہ سارا کچھ میری طرف سے عطا ہے، تیرا کمال نہیں ہے. ہاں یہ سن لے، مما اس میں سے رزقناہم ينفقون، جو تو خرچ کرنا میری راہ میں، یہ تو احسان نہیں کرا ہمارے اوپر، یہ سارا رزق ہم نے ہی تمہیں دیا ہے. کہ ہم ہاں کوئی بات نہیں، دیکھو نا مسجد کو ضرورت نہیں نا، مسجد میں پنکھوں کی ضرورت ہے، کلینوں کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، ٹوٹیوں کی ضرورت ہے، جناب گیزروں کی ضرورت ہے، ہیٹروں کی ضرورت ہے، کوئی ہے ضرورت مسجد کو؟ پریشان ہو گیا میں تو سوال کر رہا ہوں، مسجد کو ضرورت ہے؟ مسجد کو کوئی ضرورت نہیں محترم. مسجد کو تالے نہیں لگتے تھے، اب تالے کیوں لگ گئے؟ اللہ کا گھر ہے، تالے نہیں لگتے تھے، دنیا کی کوئی شے نہیں تھی، اب دنیا کی شے آ گیا، اب تالے لگ گئے. تو مسجد کو ضرورت کو نہیں ہے، یہ ایسی سب کچھ ہم اپنے لیے، گیزر بھی اپنے لیے، سارا کچھ اپنے لیے. جناب خوبصورت بنایا جا رہا ہے، کالوین پیچھے جا رہے ہیں، جناب اے سی لگ رہے ہیں، پنکھے لگ رہے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو، سارا کچھ اور فساد کر. میں اللہ کے گھر میں کام کر رہا ہوں، سارا استعمال تو خود کر رہا ہے، تو رب احسان کر رہا ہے نہیں. لیکن قربان جائیں، رب فرماتا نہیں سارا کچھ میرا ہی ہے، لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ جب مال آ جائے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کو دینا بہت بڑے دل کی ضرورت ہے. رب فرماتا کوئی بات نہیں، پریشانی ہونا، اگر تو میرے گھر میں پنکھا لگوا کے نا تو نیچے آ کے خود ہی نماز پڑھ رہا ہے، ہوا خود ہی لے رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو نے جب پنکھا لگوا دیا ہے، جب تک چلتا رہے گا، جس کے لیے لگایا ہے اس کو بھی اور تجھے بھی ثواب ملتا ہی رہے. فرض نہیں تو کافی آگے چلا گیا. دیکھو ادھر بھی رب نے فرما دیا، ادھر فرما دیا. اب تیسری بات میں کر رہا تھا، اور بھی بڑی مثالیں ہیں. وللہ ہے، ابھی حج کا ذکر نہیں کیا، میں نے پہلے بات کی، حج کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. حج کہاں کا کرنا ہے وہ بھی آ رہا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس پر وہ بھی آگے آ رہا ہے، انکار کا بھی آگے آ رہا ہے، اس کے بے نیاز ہونے کا ذکر وہ آگے ہے. لیکن آپ نے شروع میں بڑی پیاری بات کی، بڑا نکتہ ہے. وللہ ہے، آگے جو حکم آ رہا ہے نا، جو تم نے کام کرنا ہے، جو تمہیں حکم ہو رہا ہے، وہ کام کسی اور کے لیے نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. یہ بڑی خاص بات ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اس میں میں بات شامل کرنا چاہتا ہوں، قیمت میں نے کی بھی ہے. کوئی بھی عمل ہے نا یہ، وہ بڑا ہے، وہ رائی بھردانے کے برابر ہے. چھوٹا سا جس میں رائی بھردانے رائی بھردانے وہ چھوٹا سا، لیکن اگر تین بنیادوں پر مشتمل ہے تو الحمدللہ وہ جبل اوس سے بھی زیادہ ثواب رکھتا. اب اس کی پہلی بنیاد آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، یہ خصوصی پیغام اسی گھر کا. پہلی بنیاد ہے کوئی مغالطے میں نہ رہے، مغالطے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا مبالغہ. پہلی بنیاد ہے رزق حلال، دوسری بنیاد ہے آقا علیہ السلام کی ادا، اور تیسری بنیاد ہے خالق کائنات کی رضا. تین بنیادوں پر اگر رائی بھردانے کے برابر بھی عمل کیا، تین بنیادوں پر مشتمل ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر عمل ہو رہا ہے، ادھر قبول ہو رہا ہے.
اللہ فرماتا ہے وللہ اللہ تعالیٰ کے لیے. آگے سنی عمل کیا ہے؟ الناس لوگوں پر حج البیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. الناس اب یہاں لوگوں کا ذکر ہے، اہل ایمان کا نہیں، لیکن اب اس میں واضح کریں گے اہل ایمان، اہل لوگوں پر حج فرض ہے بیت اللہ شریف کا. لیکن آگے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. دیکھیں اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. بولیے 5. اب پہلا جو رکن ہے نا وہ سب کے لیے مشترکہ ہے. ہاں ایک مسلمان کو گھر میں پیدا ہوا ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی اہل ایمان، وہ تو ہی مسلمان، لیکن اگر غیر کسی مذہب سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو پہلا رکن اور پہلی بنیاد، پہلا دروازہ کیا ہے؟ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ہو گیا. آگے ہیں 4 رکن. کتنے ہیں؟ اب 2 جو ہیں وہ اجمالی ہیں، وہ مشترکہ ہیں، وہ سب کے لیے، وہ یکساں ہیں سب کے لیے، غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے. لیکن آگے جو 2 ہیں نا وہ صرف امیر کے لیے، ساری استطاعت کے لیے. نماز اور روزہ یہ سب کے لیے ہے. حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ فقط صاحب اصیت، صاحب استطاعت ان کے لیے ہے. تو رب نے بھی یہاں کمال کر دیا. فرمایا وللہ، یہ تو نقطہ میں آپ کو بیان کر دینا، وللہ ریاکاری نہیں، وللہ اخلاص نہیں، وللہ شوبازی نہیں. نہ ہم ماریں گے اس معاملے میں، ہم تباہ برباد ہو گے اس معاملے میں. عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی اجتماع میں گیا ہے نا، کسی پر یہ یحییٰ بن معاذ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ پہلے گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. فرمایا اگر کہیں گئے ہو تو اگر سارا مجمع کھڑا ہو گیا، تیرے دل میں اتنی بار خراش آ گئی نا، کیا تیرے لیے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر کوئی نہ کھڑا ہوا تو نے پھر بھی سوچ لیا او میرے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. نہیں محترم، کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا نہ ہو، تیرے دل پہ کبھی اثر نہ ہو. اس لیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کی برکت ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اس نے عالم ارواح سے پہلے مانگے، ہمیں چنا، ہمیں پسند کے انتخاب کر کے ایمان بھی عطا کر دیا، اپنے مرسول امت میں پیدا بھی کر دیا، پھر اہل محبت کی محبت میں پیدا کر دیا. کمال نہیں؟ پر ہم ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے رب نے ہمیں محفوظ فرمایا. وللہ بڑا خاص جملہ ہے. ادھر فرمایا کہ اہل ایمان پر حج فرض ہے، پر ان پر آگے رب نے بڑی پیار کر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. آپ کی زمین اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس کی راہ میں جو استطاعت رکھتا ہے. اب اس کی بڑی تشریح ہے. صاحب استطاعت کون ہے؟ اس میں موری بات کر دیتا ہوں کہ جس کے پاس جب وہ حج کرنے جائے، حج کا جانے کا آنے کا سارا خرچہ ہو، وہاں کا بھی خرچہ ہو، گھر میں دے کے چلا جائے، کوئی پرواہ نہ ہو، ایسے لوگوں پر حج فرض ہے. حج بولیے حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا. اور آپ نے آگے بڑا چیلنج کیا، رب نے سن بات تو من کفر، اگر تو منکر ہو گیا، تو نے انکار کیا، تو نے نہ کیا، کوئی بات نہیں. پتہ میری شان کیا ہے، پتہ میری عظمت کیا ہے، پتہ میرا مقام کیا ہے، عبادت کا مقام کیا ہے. پر میں غنی ہوں، غنی بے نیاز ہوں. اور فقط اس ایک منکر سے نہیں، پر میں عن العالمین، میں سارے جہانوں کی مخلوقوں سے بے نیاز ہوں. مجھے کیا پرواہ ہے کسی کی؟ سارے جہاں اگر کوئی کرتا ہے تو بس فائدہ اسی کا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو نقصان اس کا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس پر میں نے تشریح نہیں کر سکا، اتنا علم بھی نہیں ہے. بس ایک دو باتیں جو خاص تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اس میں سے پہلی بات تھی کہ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، کچھ نہیں ملنا، ککھ نہیں ملنا، ختم ہو جائے گا اگر نیت میں فطور آ گیا، بس رب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور کن پر ہے؟ اہل ایمان پر. اور کن پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی منکر انکار کرتا ہے تو رب کو اس کی پرواہ نہیں. یہ قرآن کے الفاظ تھے جو میں نے مختلف بیان کی ہیں. آگے چلیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فضائل بہت زیادہ ہیں اور 2-4 حدیثیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اس کے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ کیا افضل عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام ترتیب دی بڑی پیاری. پھر آقا فرمایا
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمایا اس بات جہاد. کیا؟ جہاد. اب اس کے بھی دو جہاد ہیں. اکبر اس کے بہت علیحدہ تشریح. ٹھیک ہے. نمبر 3 اگر اس کے بعد میرا فرمایا اس کے بعد افضل ترین عمل حج ہے. اب یہ ترتیب تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی. اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی حج کرنے جاتا ہے اور مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے، کیا مکہ المکرمہ سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ پیدل ہے، وہ سواری پر سوار ہے، اس طرح بھی ہے، وہ منا مزدلفہ عرفات سے واپس مکہ المکرمہ تک پہنچا. اب اس کے دوران 3 جملے آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے منہ سے تسبیح نکلی، یا لا الہ الا اللہ، یا تکبیر. یہ 3 الفاظ میں ایسے پڑھے حدیث میں کہ اس کی زبان میں کیا آئی؟ تسبیح. یا لا الہ الا اللہ. پھر آگے فرمایا یا تکبیر آئی. اس نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب وہ ایک تکبیر ہے، اب چل رہی ہے. لیکن قربان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پر رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، پھر وہ چل رہا ہو، زبان نبوت نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا وہ کہتا سبحان اللہ، رب فوراً جنت کی بشارت دے دیتا. اگر اس دوران اگر اس نے 1000 مرتبہ اس دوران اگر 1000 مرتبہ اس کی زبان پہ تسبیح آئی ہے تو 1000 مرتبہ ہی جنت کی بشارت آئی. 1000 مرتبہ اندازہ لگائے، 1000 مرتبہ ہر تسبیح پر جنت کی طرف بشارت آ رہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. اب اگلی ایک بات بڑی خوبصورت ہے اور توجہ طلب ہے. حضرت زازان کی صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زا الف الف اعتال پھر الف نون. حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب کہ آپ علی تھے، بیمار تھے. ہم ان کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے صاحبزادوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے قریب بٹھایا ہوا تھا اور ان سے باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، درس دے رہے تھے یا پیغام دے رہے تھے. اب پیغام سننے والے صحابی کیا کہتے ہیں کہ یوں فرما رہے تھے، فرمایا میرے بیٹو میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ جب میرا امتی حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے تو پہلا قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اس میرے امتی کو اللہ تعالیٰ 700 نیکی عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 700 نیکی عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشان بھی نہیں ہونا کہ میرے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، میرے پاس تو جناب کھانے کو نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، 9.5 لاکھ ہو گیا ہے، سرکاری سطح پہ پرائیویٹ اپنی من مرضی کر رہے ہیں، تو کیا بنے گا، کیسے حج کروں گا؟ نانا آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کا دامن پکڑ کے پیغام دے رہا ہوں. یہ کائنات امید پر ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس نے اب دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ گھر کو بنایا، پہلی بنیاد ہی نہ تھی. پہلی بنیاد تو آدم علیہ السلام کے دور میں تھی نا، پہلی بنیاد تو وہاں تھی نا، وہ مٹیریل سارا مدینہ جنت سے آیا ہوا تھا نا. وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ پیچھے طواف کب شروع ہوا، اس کی بنیاد کب ہوئی، مٹیریل کہاں کا تھا، پہلے کیسے شروع کیا، یہ تو وہ یرفع ہو رہا ہے. پہلی بنیادوں پر ہی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اس کی بنیادیں جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا نا، تو جب یہ شہید ہو گیا تھا نا تو اس کے نیچے بنیادیں موجود تھی. اسی پر وَإِيَرْفَعُ قرآن کے لفظ ہے نا. ہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ جب مکمل خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، رب نے حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر اب آپ صفا کی پہاڑی پہ جاؤ نا تو ندا دو، آواز دو دنیا والوں کو
لوگوں کو کہو کہ رب کا گھر بن گیا ہے، اللہ کے گھر کا آگے طواف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ بڑی بات قابل توجہ اپنے دامن میں رکھو، اپنی غربت کو نہ دیکھو، اپنی غربت کو میں بڑا خصوصی پیغام دے رہا ہوں۔ آقا سنا کی شہزادوں کی بارگاہ سے ایسا خصوصی تحفہ مل گیا تو کمال نہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب فرمایا میرے پیارے ابراہیم تیرا فقط کام ہے ندا دینا، تیرا کام ہے فقط آواز دینا۔ دنیا کے کونے کونے اور عالم اربع میں جتنی روحیں جو قیامت تک آئیں گی ان تک تیری آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ پھر اگلا جملہ جو زبان نبوت سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس روح نے جتنی بار لبیک کہہ دیا ہے، کوئی مکان مکن کی قید نہیں، نہ کاروبار کی قید ہے، یہ 50 لاکھ تک بھی پہنچ جائے، میں عرض کر رہا ہوں سرکار کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں خصوصی تحفہ ہے، انعام ہے، پیغام ہے، فکر آپ کے لیے بڑی امید دے رہا ہوں سرکار کی حدیث کا سہارا لے کر، جس نے لبیک جتنی مرتبہ کہا ہے اس نے اتنی بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ تو پھر آج یہاں سے امید لے کے جاؤ گے نا، تیاریاں ہیں نا، پیسوں کو نہیں دیکھنا، یہ انہوں نے پیسے بڑھاتے رہنا ہے، یعنی کہ اپنے خرچے نہیں ختم ہونے، یعنی اپنے کم کس کے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں نہیں کوئی گل نہیں، کسی نے انشاءاللہ کہوں کہ پیسہ پھر سب کو نہیں نہ ہوگی، میں کل انشاءاللہ آواں گا، اگر سے انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، لوگ آگے فتویٰ دے دیتی ہیں۔ میں بہرحال بات کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، پریشانی ہوگی جتنا بڑھاتے جائیں گے نا، الحمدللہ ہم امید پر ہیں، ہم نے وہاں حج کرنا ہے۔ اگر آخری لمحہ تک ایسے ہی چلے گئے انشاءاللہ ہمیں روزانہ ثواب ملتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اب میں تو ٹائم ہو رہا ہے، میں اس کو مکمل کروں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، حرکت تیاری ہے ویسے پھر پریشان ہوگا کہ تیاری ہے نا، امید ہے انشاءاللہ، کیا پتہ میں نے لبیک کہا ہو، تم نے لبیک کہا ہو، الحمدللہ۔ اور نہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، پورے علاقے کا غریب آدمی ہوتا ہے، اس کو 20 سال ہو گئے حج کر کے آئے ہوئے، ابھی تک لوگوں کی چھ مگولیاں ختم نہیں ہو رہی، جہاں بیٹھ یعنی حج کی میں کر رہا ہے، حج کی میں کر رہا ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ بات حدیث میں ہے یا کسی عالمی دل سے سنی ہوتی، کبھی چھ مگولیاں نہ کرتے، ہاں یہ لفظ ضرور کہتے کہ یار اس کی دولت کرا دے کو اس نے لبیک کہا ہوا ہے، اس نے لبیک کہا تھا، اس نے حج کر آیا۔ لیکن آگے میں ختم کرتا ہوں، حرکت میں کتنی نیکیاں ہیں، میں گزر ہی ہوں، میں آگے نہیں گیا، میں نے بات کی تھی 700 اور ہر نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بیٹوں نے پوچھا ابا جان حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو پھر اگر 700 نیکیاں قدم پہ ہیں تو ایک نیکی حرم کے نیکی کے برابر ہے، تو پھر قربان جو ہے پیدل حج پہ کتنا قربان ہے، کتنا ثواب ہے۔ اگر اللہ کو موقع دینا تو پیدل ہی کرنا ہے، تو پیدل سرور بڑھا دے، لطف بڑھا دے۔ بھائی میں نے حقیقت 2 مرتبہ دیکھا نا، سڑکیں بھی چوڑی ہیں، جب پیدل سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا کوئی لطف ہی جا، پھر لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو پسند روک روک کے جانا ہے، کوئی ٹرینہ لا دے، ٹرینہ چھڑو پڑا پسند، ہم نے پیدل ہی جانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اونٹی پر سوار کر کے بھی سواری پر بھی کیا ہے اور پیدل بھی کیا ہے۔ میرے آقا نے دونوں عمل کر کے اپنی امت کو سبق دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو سواری بھی پر کرے ہیں۔ دیکھو نا ہم یہ سلواریں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میرا آقا سلوار نہیں پہنتے، میرا آقا تہمت کی ازواج مطہرات کی تہمت، سب کی تہمت، ٹھیک ہے جی، حضرت آقا کو صدیق کر دیتے ہیں سلواریں، لیکن ایک جنگ میں ان کا لباس ایسے تھا، میں ابو بکر صدیق کی طرح ہوں، آج میں ابو بکر یہ لباس کتنا پیارا ہے، یہ کتنی پردے والا لباس ہے، بس میرا آقا نے پسند کر کے ہم سب کو اجازت عطا فرمائی۔ اب میں جو اینڈ کرنے چاہتا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے، تو ہر قدم پہ اگر 700 نے کی تو ایک نے کی لاکھ کے برابر کتنی ہو گئی؟ 7 کروڑ نے کی، 7 تو پھر ایسا حاجی سبحان اللہ یغفر للحاج ونستغفر له الحاج، حدیث کا لفظ ہے جب حاجی کس طرح کرتا کہ رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، تو پھر جب وہ ایسا کام کرتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ونستغفر له الحاج، وہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں
7 بج چکے بعد 1 منٹ آپ اور لینا چاہوں گا. وہ ایک بڑی خصوصی بات بھی جواب آ گئی. یعنی عورت وہاں پہنچی حج کرنے، خاص دنوں کے اندر عورت کے خاص ایام شروع ہو گئے. اب عورت پریشان ہے کہ میں کیا کروں، احرام نہیں باندھ سکتی، کچھ نہیں کر سکتی. وہ دن گزر گئے. تو ہاں عمرے کے لیے تو دن بڑے کھلے ہوتے ہیں، حج کے مخصوص دن ہوتے 4 کو 5. اب پریشان ہے لیکن قربان جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت کی عورت پریشان نہیں ہونا، یہ تیری وجہ سے نہیں ہوا، یہ رب کی طرف سے اس کا قانون، اس کا نظام ہے. تو پریشان نہیں ہونا. لوگوں کے لیے ایک حج ہے، تیرے لیے 2 حج ہیں. لوگوں کو قبول ہو یا نہ ہو، تیرے دونوں حج قبول ہیں. اور اگلا جملہ سن لیں. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس نے بھی حج نہیں کیا. اس نے بھی حج نہیں کیا. لیکن لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں شہر میں وہ کیا یار کتنا افسوس ہے یار، وہ یار حج کرنے واسطے گیا ہے، وہ حج نہیں کر سکیا، مر گیا یار، اوئے ہوئے لو یو کم شروع دیر رات یو کم شروع. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا. لوگوں کے لیے اسی سال کا حج ہے. جو فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرے گا، اور وہ بھی قبول. اس لیے محترم میرا بات دل کر رہا تھا، وہ تقویٰ کے اثرات کا موضوع میں تھوڑا رکا. میں نے کہا چلو یہ جمعہ نا اتوار میں نا 2-4 باتیں فیضالات کی یاد دہانی کے لیے، لوگوں کی امید کے لیے. ویسے تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اصول برکت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو خوش کرنے کی نیت سے میں نے نظر کیا کہ ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی کہ حج کے موضوع میں 2-4 باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے محترم آپ کے بعد آپ نے بھی امید رکھنی ہے، میں نے بھی امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ کیا پتہ ہم نے لبیک کہا ہو. انشاءاللہ ہم وہاں کی انشاءاللہ حاضری دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری